سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جاری ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور کمالات جو آپ کی والدہ ماجدہ کو خوشخبری کے وقت بتائے گئے تھے کہ آپ کو جو اللہ کریم لخت جگر عطا فرمائیں گے اس کے یہ کمالات ہیں، وہ فہرست جاری تھی۔ اور آج کے سبق میں مزید آپ کی تبلیغ، آپ کا مشن، آپ کی تقاریر اور آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوگا۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا ہماری امت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں گے قرب قیامت۔ واللہ عالم کتنا عرصہ باقی رہ چکا ہے آپ کی آمد سے۔ آپ کے مقابلے میں جو دجال ہے جسے ختم کرنے کے لیے پیارے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیغمبر پیارے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے۔ آپ کی آمد کے بعد خنزیر کا وجود زمین سے ناپائد ہو جائے گا، اور آپ کی آمد سے پورے عالم اسلام میں ایک طاقت پھیل جائے گی ایسی کہ کفر نام کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے تو جزیہ ساقط ہو جائے گا، وہاں دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ واللہ عالم وہ جزیہ کو کیسے ساقط کریں گے، کس طرح کافر زمین سے ختم ہو جائیں گے، تو یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ واقعات کے ضمن میں۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے بہت بڑے ہادی امیر المجاہدین بن کر تشریف لائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کمالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا پیغمبر بنایا ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ جب میں تمہیں نبوت عطا کر دوں، تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا، جب میں تمہیں نبوت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس ایک عظیم الشان میرا رسول آئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے ان کی تائید بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی ایک ایسا پیغمبر
جو تم میں ایمان کی دعوت دے تو تم نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنا ہے، جہاد کی دعوت دے تو تم نے جہاد کو قبول کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک ہے نبی الملاحم، جہاد والے پیغمبر۔ تو یہ جب دعوت دیں گے تو ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو تیار کیا، اور اللہ کریم نے فرمایا اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، یہ وعدہ لیتے ہو؟ تمام انبیاء نے فرمایا اے اللہ ہم وعدہ لیتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس اقرار کو نبھانے کے لیے ایک نہ ایک پیغمبر ضرور تشریف لائیں گے۔ ضعیف روایات میں ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام و تسلیم آئیں گے، لیکن اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہوں۔ صحیح باتیں جو صحیح احادیث طیبہ اور قرآن کی نصوص سے ملتی ہیں کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم واپس تشریف لائیں گے اور اس عہد کو نبھائیں گے۔ اور اس عہد کو کس انداز میں نبھایا جا رہا ہے، ایک ذکر آپ کمالات کے ضمن میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے قرآن، حدیث، تورات، انجیل، ان ساری چیزوں کا اللہ نے انہیں عالم بنانا ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم ان کے دفاع کے لیے یہ امت موجود ہے، کیونکہ اس امت نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کا اس انداز میں دفاع کرنا ہے کہ رہتی دنیا تک پیارے عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کے اوپر وار کرنے کے لیے شیطان مختلف حربے استعمال کرے گا۔ کبھی تو اللہ کے پیغمبر کی عزت کے خلاف بولے گا کہ نعوذ باللہ یہ غلطیوں کا نتیجہ تھا، نعوذ باللہ، جس طرح کہ یہودیوں نے کہا امت محمد یہ دفاع کرے گی۔ اور کبھی شیطان آپ کی عزت پر ایسا وار کرے گا کہ شیطان عیسائیوں کو کھڑا کر کے کہے گا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتنے اولوالعظم لگتے ہیں کہ گویا یہی خدا ہیں، جو خدا کی شکل میں، خدا ہی پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دوبارہ آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر یہ امت دفاع کرے گی کہ نہیں، پیارے عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم یہ عبد اللہ ہیں، ابن اللہ نہیں، نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں، بلکہ انہ عبد اللہ، یہ ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح اس امت میں دفاع کرنے والے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کے موجود ہیں۔ شیطان ایک اور وار کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو قرب قیامت نازل کرنا ہے، وہ زندہ ہوں گے، اور شیطان نے آپ کو انہی مسلمان نام لیوا مسلمانوں میں ایک فرقہ کھڑا کر دیا شیطان نے کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم فوت ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، وہ دوبارہ زندہ نہیں، دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے اس امت میں۔ حالانکہ قرآن کی واضح نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اوپر کی جانب اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے، کمالات کے ضمن میں انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو گویا شیطان نے ہر بار استعمال کیا ہے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور یہ امت دفاع کرے گی انشاءاللہ۔ تو اسی لیے آج کل باقی دفاعوں کے ساتھ یہودیوں کا دفاع، یہودیوں کے حملوں کا دفاع، عیسائیوں کے حملوں کا دفاع، اور اسی طرح جتنا بھی قرب قیامت پیارے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قریب ہوتا جائے گا، یہ شیطانی وار بڑا تیز ہوتا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کشمیر، پاکستان کشمیر کے اندر ایک قبر بھی دریافت کر رکھی ہے، نعوذ باللہ، کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ امت جو ہے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں آگے آگے ہوگی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ بھیجیں گے اس امت کے وہ اگوان اور پیشوا بن کر آئیں گے، امیر المجاہدین بن کر تشریف لائیں گے پیارے عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم۔ اللہ نے ہمارے مقدر اور نصیب کیا تو انشاءاللہ ہمارے زمانے میں تشریف لائیں گے، اور نہیں تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم تو ضرور تشریف لائیں، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ چنانچہ کمالات کے ضمن میں اللہ نے ایک اور فضیلت ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني
قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ عیسیٰ بیٹے مریم کو ہم نے رسول بنانا ہے بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی قوم کی طرف۔ بنی اسرائیل یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرف منسوب جو قوم ہے بنی اسرائیل کی، یہ کئی ملکوں میں پھیلی۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اندر کئی بادشاہ ہم نے بنائے ہیں، یعنی کئی ملکوں میں یہ پھیل گئی تھی قوم، اور تمہارے اندر ہم نے نبوت بھی رکھی ہے، کئی انبیاء تشریف لائے، اتنی بڑی یہ قوم تھی۔ تو اس قوم کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی تشریف لائے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، فرماتے تھے پیارے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ نے انداز تکلم بدلا اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے حسین تخاطب کے ساتھ ان کی تقاریر کے اقتباس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمانا شروع کر دیا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کیسے تقریر کرتے تھے؟ یوں فرماتے ہیں، اے لوگو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس کے اندر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا بإذن اللہ، پس وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور طاقت اور امر سے، اللہ تعالیٰ اس کو پرندہ بنا دیں گے۔ یعنی میں تمہیں ایک ایسی دلیل اور برہان دوں گا کہ تم مجھے واقعی رسول مانو گے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں پیارے عیسیٰ علیہ السلام، نبی بن سکتے ہیں۔ کیا جی؟ یہ تمہارے سامنے مٹی سے ایک شکل بناؤں گا پرندے کی، پھونک ماروں گا، پرندہ بن کر اڑنے لگ جائے گا۔ انقلاب ماہیت کی طاقت اللہ کو ہے، یک لحظہ بھی اللہ ایک چیز بدل ڈالتے ہیں، تو اللہ بغیر باپ کے ایک پیغمبر کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ بغیر ماں اور باپ کے جب بنا سکتا ہے پیارے آدم علیہ السلام کو، تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے میں تمہیں ایسی برہان دوں گا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اس امت کے اندر یہ پرندوں کی شکلیں بنانا، تصاویر بنانا، یہ منع ہے، ناجائز ہے، کسی بھی روح کی تصویر بنانا۔ یہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے اس معجزے کو اگر کوئی دلیل بنائے تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو زندہ بھی کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور امر سے، تو اس لیے اگر کوئی بناتا ہے تو پھر زندہ کر کے دکھائے۔ حدیث پاک میں آیا، پھر دن قیامت المصورین کو اشد عذاب، سب سے سخت عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب انہیں زندہ بھی کرو، تم نے بنایا تو ہے، اب انہیں زندہ بھی تو کرو۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اگر بنا دیتے تو وہ اللہ کی امر اور اجازت کے ساتھ تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں الْأَكْمَهَ مادر زاد نابیناؤں کو، والابرص اور کوڑ کے مریضوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، وأحیی الموتیٰ اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، لیکن بإذن اللہ، سارے کام اللہ کی طاقت اور اختیار سے ہوں گے، میری اپنی مرضی نہیں چلے گی، جب اللہ چاہیں گے اس وقت یہ میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی ترتیب ایسی تھی کہ سارے معجزات میں ایک عنصر کار فرما تھا۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے دیکھو نا اللہ انقلاب ماہیت میں کس قدر جلدی کام کر سکتے ہیں، کون کے ذریعے ایک ماہیت سے دوسرے ماہیت کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں۔
پرندے مٹی کے پرندے کو صحیح روح کیسے بنا دیتے ہیں، اس طرح مادرزاد نہ پینا جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت وہ فیچر انسٹال کیے ہی نہیں ہیں، وہ آنکھیں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہیں، میں اس کے اندر آنکھیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دوبارہ پیدا کر دیتا ہوں۔ اس طرح کوئی کوڑ کے مریض ہوں، یہ جلدی امراض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ انسان کے سر کے ساتھ رہتی ہیں، یہ جلدی امراض اتنی باقی امراض کے مقابلے میں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، 10 سال 20 سال 30 40 سال۔ تو یہ جو کوڑ کے مریض ہوتے ہیں، برس کے مریض ہوتے ہیں، ان کا تو باقاعدہ وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو زندگی کا حصہ بن گئی ہے چیز، میں اس کو بھی تبدیل کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ اسی طرح جو مردہ ہو جاتے ہیں، مردوں میں تو دن قیامت زندہ ہونا ہے، لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ کا امر پہلے بھی تو موجود ہے۔ اللہ کا اختیار کوئی سلب تو نہیں نہ ہو جاتا کہ اللہ نے ایک قانون بنا کر اللہ مجبور ہو گئے ہوں کہ جس نے فوت ہونا ہے وہ اب دن قیامت زندہ ہوگا۔ اللہ اپنے قانون کے ہاتھوں میں مجبور تو نہیں ہے، بلکہ دن قیامت زندہ ہوگا جس کے لیے میں چاہوں گا، کیونکہ ہر امر اور ہر فیصلے کے ساتھ یہ آیت ضرور لگتی ہے، فعال لما یرید، یہ صفت ضرور لگتی ہے۔ قیامت آئے گی، ایک فرض کرو ایک ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا، لیکن اللہ مجبور نہیں ہے کہ اس سے پہلے قیامت نہیں لا سکتا۔ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، فعال لما یرید، پھر میں جو چاہوں کر بھی سکتا ہوں۔ تو عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، منطقی لوگ، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے یہ موجہات کے قبیل سے ہیں، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلے صادر فرمائے ہیں اللہ ان کے خلاف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ یہ جہت لگی ہوئی ہے، فعال لما یرید، فعال لما یرید، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے کوئی شدت والا معاملہ تو نماز کی طرف گھبرا کر تشریف لاتے، حتیٰ کہ یہ جو سورج یا چاند گرہن لگ جاتی اللہ کے نبی نماز کی طرف تشریف لاتے۔ محدثین کرام یہاں اٹھ کر لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ زمین و آسمان اور سورج یہ ایک ایسے مدار میں آ جاتے ہیں کہ بال برابر بھی اگر کوئی تھوڑا سا کھینچاؤ جب تبدیل ہو جائے پوری زمین پانچ ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ زمین تو ختم ہوگی دن قیامت، تو یہ پہلے تو ختم ہو نہیں سکتی، چاند گرہن کے وقت، سورج گرہن کے وقت، پھر اللہ کے نبی گھبرا کر کے نماز کی طرف تشریف لاتے۔ تو بھائی اللہ کے نبی کو تو پتا تھا نا، اللہ کے نبی کو تو معرفت کامل ہوتی ہے کہ قیامت آئے گی، صحیح کب آئے گی؟ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب اس کے بعد پھر اشرار آئیں گے، پھر دجال نے بھی آنا ہے، یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے، پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تب جا کر قیامت آئے گی۔ اگرچہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے اس فیصلے کے ساتھ بھی لکھا ہے فعال لما یرید، اگر میں چاہوں گا تو یوں کروں گا، ورنہ اس سے پہلے بھی لے آ سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر نماز کی طرف تشریف لاتے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ آج ہی قیامت کا فیصلہ کر دیں تو نعوذ باللہ اللہ کے ذمہ کو جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن میری مرضی ہوگی، تو فعال لما یرید جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے جو میت ہو جاتا ہے اس نے دن قیامت زندہ ہونا ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو پہلے بھی تو زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر اور اجازت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ احیی الموتى باذن اللہ۔ تھوڑے سے تدبر کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں فرقہ پرستی کی لعنتوں سے محفوظ رکھے۔ تھوڑے سے تدبر کیجیے یہاں کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے تھے وہ مردہ تھے یا زندہ تھے؟ جی آپ میرے خیال میں شک میں بیٹھے، یا گرمی تو نہیں دے رہے جی، وہ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ کیا تھے جی؟ مردہ تھے۔ یہ نظریہ بنا لینا کہ جو اصل میں مردے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے تو مردہ ہیں لیکن زندہ ہوتے ہیں، اس کنسیپٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مردہ ہی ہوتا ہے نا جی۔ مردہ جب زندہ ہو جائے تو اس وقت اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ بھئی قبر والا ہے تو مردہ، لیکن یہ ایسا مردہ ہے نا کہ زندہ ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ تھوڑا سا بھی تدبر کیجیے کتاب اللہ کی طرف تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ہر ایک نے جواب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ کتاب اللہ کی آیتوں کو تدبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. پیارے عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے تھے اگر وہ پہلے سے ہی زندہ تھے تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تو نہیں. اگر وہ پہلے سے زندہ نہیں تھے، مردہ تھے، تو اس کا مطلب ہے جو میت ہو جائے گا وہ دن قیامت سے پہلے اسے ادراک و شعور نہیں آتا. یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے امر اور اجازت کے ساتھ. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو. پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا چیز تم ذخیرہ کر کے آئے ہو. یہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال نصیب فرمایا. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اللہ کے قانون سے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر پیدا ہوئے ہیں. تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ بھی اللہ کا قانون ہے لیکن خاص قانون ہے. عام قانون اللہ کا یہی بنایا ہوا ہے کہ ماں باپ کا ذریعہ ہو تو کوئی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر لیتے ہیں پیارے آدم علیہ السلام کو. اگر اللہ چاہے تو یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہوگا پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کہ بغیر باپ کے عطا کے ہوں گے. اس طرح کے گھر کی چیزوں کا علم صرف گھر والوں کو ہوتا ہے. یہ قانون ہے، قانون فطرت ہے، عام ہے کہ غیب کی باتوں کا ذرہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عام قانون سے ہٹ کر ایک خاص قانون بھی بنایا ہے کہ پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی قسم کا غیب نہیں جانتے. اس کے باوجود یہ چھوٹی سی بات آپ کو ضرور پتہ چل جاتی تھی کہ کیا گھر سے کھا کر آئے ہیں اور کیا چیز گھر میں سٹا کر کے آئے ہیں. یہ پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بتا دیتے تھے. لہذا حلال خوری اور حرام خوری کا سامنے ذکر موجود ہوتا تھا کہ کون حلال کھا کر آیا ہے کون حرام کھا کر آیا ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ معجزات، پرندوں کا معجزہ، مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دینے والا معجزہ، کوڑی کے مریضوں کو درست کر دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، اور گھر کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دینا اور کھا کر آنا، یہ کیا چیز، یہ ساری چیزیں بتاتے. یہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے 6 معجزات قوم کے سامنے رکھے، بنی اسرائیل کے سامنے. کوئی ذرا سا بھی اپنا عقل استعمال کرتا تو اللہ کے پیغمبر کو تو بغیر معجزات کے مان لینا چاہیے. لیکن جب معجزات آ گئے ہیں تو دلیل عقلی کامل ہو گئی ہے، اس نے دوسری طرف کے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں، اب تو مان لینا چاہیے تھا. پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اس بارے میں تمہارے سامنے بہت بڑی دلیل آ چکی ہے، اگر تم ماننا چاہتے ہو مجھے تو مان لو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سامنے اس کتاب کو، اس کتاب کی جس کا نام تورات ہے. تورات نامی کتاب، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں بعض وہ چیزیں بھی حلال بتانے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی پہلے. یعنی پہلے کچھ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی ان کا میں حلال ہونا بتانے آیا ہوں. یعنی میری شریعت کے اندر اب وہ چیزیں حلال ہو گئی ہوں گی. اس کا ایک ذکر دیکھ لیجیے سورہ الانعام کے اندر. سورہ الانعام 8واں پارہ کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہود پر حرام کر رکھی تھی.
مثلا سورہ الانعام آیت نمبر 146 میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ یہ اس آیت میں تفصیل ہے، بس یہ بتانا مقصود تھا کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی تھی۔ تفصیل کسی موقع پر کل ذی ظفر ہر ناخن والی چیز، ومن البقر والغنم اور بکریوں اور گاؤں میں سے ان کی چربیاں وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی۔ تو یہ کیوں حرام کی تھی؟ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ چیزیں ہم نے ان پر حرام کی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ جب کیونکہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرتے تھے تو اللہ نے اپنے قوانین ان پر سخت کر دیے، اپنی نعمتوں سے اللہ نے ان کو محروم کر رکھا تھا۔ تو پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ بھی میں کھولنے آیا ہوں، اللہ کریم نے تمہارے اس گناہ کو ختم کر دیا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی قسم کی صفات آئی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر۔ اللہ کے نبی جن کو تورات و انجیل میں اللہ نے نبی الامی لکھا تھا، یہ تورات و انجیل میں موجود ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، اللہ کے نبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا ان کو بتا دیتے ہیں اور ان کو خبیث چیزیں ان کے لیے حرام ہونا بتا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صفت تھی کہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے ان کے لیے حلال کر دی ہے، اور ہر پاکیزہ چیز بھی ہو اس کے اندر خباثت آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ ناجائز ہو جاتی ہے، کیونکہ حلال بھی اور طیب بھی اللہ نے اس امت کے لیے سارا جائز قرار دیا ہے۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام یہ تقریر فرماتے لوگوں کچھ چیزیں تم پر تورات میں حرام کر دی گئی ہیں، میں اس کا حلال ہونا بتا رہا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے پاس لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے معجزہ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر کا خلاصہ۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میرا پالنہار ایک اللہ ہے، میرا حاکم مطلق صرف ایک اللہ ہے۔ وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی پالنہار اور حاکم مطلق صرف ایک اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، سو ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کرو، پکار والی عبادت ہو، رکوع سجدے والی عبادت ہو، کہنا ماننے والی عبادت ہو، اوامر اور قوانین ماننے والی عبادت ہو، ہاں کسی قسم کی کوئی عبادت ہو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ جس طرح ہم لوگ عبادت اللہ کی کرتے ہیں نا، کہیں الحمدللہ، لیکن کون سی عبادت؟ سجدہ عبادت ہے، یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ پکار عبادت ہے، کس کے لیے کرتے ہیں؟ سجدہ، رکوع، طواف، یہ عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے۔ قانون غیر اللہ کا بھی تسلیم کریں تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ غیر اللہ کا قانون، غیر اللہ کے قانونوں میں سے قانون یہ ہے کہ
بہت سارے لوگ مل کر جو قانون بنائیں گے اس کو اپنے ملک میں لاگو کیا جائے گا۔ اس لیے ووٹ دیے جاتے ہیں کہ جو جمہوریت کے راستے سے پاس ہوگا تو وہ عوامی نمائندہ ہوگا۔ حالانکہ ہمارے قرآن نے یہ قانون نہیں دیا۔ ہمارے قرآن تو یہ قانون دیتا ہے کہ ایک اللہ کی بات کرنے والا سچا ہوگا، اس کے مقابلے میں چاہے جمہور چھوٹے کیوں نہ جمع ہو جائے۔ تو ایک طرف ہزاروں لوگ موجود ہیں اور ایک طرف ایک سچا اللہ کا بندہ موجود ہے، تو اس وقت سچائی کہاں ہوگی؟ نہیں، ایک کی طرف ہوگی یا جمہور کی طرف ہوگی؟ ایک کی طرف ہوگی۔ لہذا یہ جمہور کا قانون، یہ جمہور کی عبادت بنتی ہے۔ لہذا جمہوریت اس لیے عبادت بنتی ہے شیطان کی، اور یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ ہر نبی یہی فرماتے آئے ہیں عبادت حق صرف اللہ کا ہے۔ عبادت صرف رکوع سجدے والی نہیں ہے نا، عبادت صرف پکار والی تو نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ ہر قسم کا آمر ہونا اور ناہی ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ میرا رب تمہارا رب، میرا پالنہار تمہارا پالنہار، حاکم مطلق اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ سے لہذا اسی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی ہے سیدھا راستہ۔ بس ایسی جب تبلیغ کی جائے تو ظاہر ہے ماننے والے کم ہوتے ہیں۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کا خیال گزرا کہ آپ یہ سارے انکار کر دیں گے میرا۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب محسوس کیا پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے ان ساروں سے کفر کہ بنی اسرائیل اب یہ نہیں مانیں گے مجھے، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو آخری اعلان کے طور پر فرماتے ہیں مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کی طرف؟ میں اکیلا ہوں، کون ہے جو میرا تعین کرنے والا ہو؟ یہ سورہ صف 28واں پارہ دیکھ لیجیے۔ بنی اسرائیل بڑا تنگ کرتے تھے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو، بڑی اذیتیں دیتے، تو اللہ کے پیغمبر بڑے دردناک انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 5 میں فرمایا، آیت نمبر 6 میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرماتے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تمہارے سامنے جو تورات موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، اسمہ احمد، جن کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا پہلی امتوں میں احمد، اور اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں نام یہ کتاب اللہ سے ثابت ہیں، یہاں بھی ہے، اور محمد رسول اللہ یہ نام بھی قرآن کا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے سامنے واضح دلائل لے کر آئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہنے لگے بنی اسرائیل یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر ایسے معجزات دکھاتے نا تو آخری آیت دیکھیے آیت نمبر 14 میں، تو اللہ کے پیغمبر یوں خطاب فرماتے قوم والوں کو یہ جادوگر کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح پیارے عیسیٰ بیٹے مریم نے حواریین کو فرمایا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند صحابہ کا لقب ہے حواریین، واللہ عالم ان کو حواریین کیوں کہتے ہیں؟
قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ تو نہیں، البتہ بعض روایات میں یہ اس کی وجہ تصویر آتی ہے کہ یہ غریب لوگ تھے، قوم نے ان کو نکال دیا، اچھے لوگوں کو الگ کر دیا، قوم نے گھروں سے نکل گئے، مال و دولت ان کے چھن گئے، دو سفید چادروں میں یہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ چلتے تھے، تو چونکہ سفید کپڑے ہونے کی وجہ سے ان کو حواریین کہتے تھے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ایسے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے دنیا کی کوئی پرواہ تک نہ کی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، تو کھڑے ہو گئے حواریین اور کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم ہیں نا اللہ کے دین کے مددگار۔ اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ بھی گواہ رہ جانا کہ ہم ہیں تابع فرمان۔ اور حواریین کی بہت پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ساری ان چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے نازل کی۔ جتنے بھی نازل ہونے والے احکام ہیں نا، کتاب اللہ کی ہر آیت پر ایمان لانا، یہ اصل صحابہ کا ایمان ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں اس چیز کے ساتھ جو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی تابعداری کرنے والے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں سچ کی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دینا۔ یہ حواریین نیک لوگ پڑے تھے، چونکہ نئے نئے صحابہ تھے نا، اس لیے نئے نئے احکام سے واقف ہو رہے تھے۔ ان کے ایک عجیب واقعہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کی جو اس بات کا پتہ دیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ابھی احکام سیکھ رہے تھے، ابھی احکام سیکھ چکے نہیں تھے، سیکھ رہے تھے۔ ابتدائی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات کو دیکھ کر آپ کو مان گئے اور ایمان لے کر آ گئے۔ ان کی اسی حالت کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ ابھی تک تمام احکام انہوں نے سیکھے نہیں ہیں، اس کا ذکر ایک واقعے سے لگتا ہے کہ پورے احکام لگتا ہے انہوں نے ابھی نہیں سیکھے، انشاءاللہ وہ واقعہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔